ایک مثال دے رہا ہوں، کیا کہا اس نے؟ میں تو فلاں امام صاحب کا بیٹا ہوں، خطیب صاحب کا بیٹا ہوں، فلاں مفتی صاحب کا بیٹا ہوں، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا یہ منسوب کرنا غلط نہیں ہے. اگر اس کی یہ انتساب اگر مان لی جائے تو اس کا ایک گناہ چھپ جائے گا. جو گناہ اس نے کیا ہے وہ چھپ جائے گا. تو اس کے انتساب یعنی اپنے آپ کو منسوب کرنا، اس کی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت اس نے وہ کام کیا یا نہیں کیا، اس کی تحقیق کی جائے. کیا ہے تو اس کا انتساب غلط ہے. اس کا جو اپنے آپ کو منسوب کرنا ہے اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے. سمجھ گئی؟ اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنا اپنا ایک دین، اپنا اپنا ایک منہج اور مسلک بنا لیا تھا، اور وہ غلط تھا. جیسا کہ سورہ آل عمران کی 80 سے 83 آیتیں اسی ضمن میں نازل ہوئی کہ نجران کا ایک وفد، ایک گروہ عیسائیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتا ہے اس تعلق سے کہ ہم لوگ حق پر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ نے باقاعدہ ثابت کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے. اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس نے پوری کائنات کو کن فیکون کے ذریعے سے پیدا کیا؟ اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے علمی اعتبار سے ہر طریقے سے ثابت کیا. وہ غلط تھے، اب پوری طرح غلط ہے علمی اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے. اب انہوں نے کہا کہ ہم تو ابراہیم السلام کی طرف سے ہیں، ابراہیم السلام کے دین پر ہے. تو اللہ نے کہا اپنے آپ کو ان کی طرف منسوخ کیسے کرتے ہو؟ کیسے کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ اگر منسوخ کرتے ہو تو اپنے آپ کو صحیح بھی کرو ان کی طرح. مثال کے طور پر آج کل مسلمان بھی ماشاءاللہ بولتے ہیں کہ بولتے ہیں ہم فلاں ولی صاحب کو ماننے والے ہیں، پیر صاحب کو. تو کہتے ہیں پہلے ان کے ایسے بنو تو صحیح، ان کے سے بنو، ان کی باتوں پہ عمل کرو، تب جا کے تمہارے دعویٰ کہ فلاں کو مانتے یہ درست ہوگا، ہے نا. اب ایک آدمی ہے کہتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو مانتا ہوں، ان کا مرید ہوں، اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا. لوگ کہیں گے ان کا تو مرید ہوتا تو پہلے 5 وقت نماز پڑھتا، پھر تیرا دعویٰ بھی درست ہوتا. ورنہ یہ تو ماننا بیکار ہے. ورنہ تو ان کے ماننے سے، ان کے ماننے سے تیری جو کارستانیاں ہیں، تیرے جو برے اعمال وہ چھپ جا رہے ہیں. تو برا بھی ہے تو لوگ اچھا سمجھ رہے. کیوں؟ یہ تو فلاں کا مرید ہے. یہ اصول ہی غلط ہے. اتنا ہی نہیں، یہودی اور عیسائی ایک اور جرات کرتے تھے، اور وہ جرات یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، یہودی کیا کہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. کیا بولتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ نہیں، یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. ایک تو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرنا ہو گیا. لیکن کیسے منسوب کر سکتے ہو جبکہ تم غلط پر ہو، اور ان کے بعد آئے تم غلط ہو تو ان کی طرف منسوب کرنا تمہارا بیکار ہے، غلط ہے. اتنا ہی نہیں، بعد میں آ کر اپنے من مرضی سے، اپنی نفسانی خواہشات سے اپنا دین بنا لینا، اور پھر یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین پر تھے. تو اللہ نے کہا توریت اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی. جب توریت بعد میں نازل ہوئی تو یہودیت بھی بعد میں ہے، انجیل بعد میں نازل ہوئی تو عیسائیت بھی بعد میں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے ہیں، تو یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر اس بات کو اگر آپ سمجھیں تو انشاءاللہ العزیز اسلام کے جتنے فرقے جو بٹھے ہوئے آپس میں، جماعتیں، مسلکیں، یہ بھی انشاءاللہ العزیز کافور کی طرح ختم ہو جائیں گے. کیونکہ آج مسلمان کا ہر گروہ، ہر سرپرست گروہ کا سرپرست دعویٰ یہی کرتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور یہی دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہی دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جو مسائل ہم بیان کر رہے ہیں یہی مسائل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، جو اسلام کے ہیں، جو شریعت کے ہیں. یہی اصول آپ وہاں پر فٹ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وہی دین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو سب سے پہلے اس دین کو سدھاریے. آپ سب سے پہلے اس دین کو، اس مسلک کو، اس منہج کو آپ سدھاریے. آپ کا منہج، آپ کا مسلک قرآن کی آیت کے خلاف نہ ہو، آپ کا منہج، آپ کا مسلک حدیث کے خلاف نہ ہو. کیونکہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے مطابق ہے، جو 14.5 سال پہلے تھا. اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ 14.5 سال پہلے جو دین تھا وہ دین آپ کے پاس ہے، تو یہ دونوں میچ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر موٹی مثال دے رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا کہ سور حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے. اب اگر کسی دین میں، کسی مسئلے میں فرض کیجیے، ہے نہیں ایسا، کسی کی جماعت میں یہ ہو کہ حلال ہے،
تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ وہ دین نہیں ہے جو 14.5 سال پہلے اللہ نے نازل کیا تھا، یہ وہ دین ہے جس کو لوگوں نے بنایا، تبھی تو قرآن کے خلاف جا رہا ہے، تبھی تو قرآن کے. اسی طرح اب کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں صاحب جو اس سے پہلے ہو گزرے ہیں، انتقال ہو گیا، بہت مشہور تھے، کہا کہ وہ ہماری مسلک کے تھے، وہ ہمارے منہج کے تھے. یہاں پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے. ارے فلاں تو فلاں پہلے پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال 200 سال 300 فلاں صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی، ان کا تو انتقال بھی ہو گیا، اور تمہاری یہ جو جماعت جو فرقہ ہے اس کے بعد پیدا ہوئی، اس کے بعد یہ لیبل آیا، یا فلاں شخص فلاں جو اس جماعت کا جو سربراہ تھا وہ تو فلاں عیسوی میں پیدا ہوئے، اس کے بعد سے ہی اس فرقے کی اس جماعت کی ابتدا ہوئی. تو اس سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے وہ تمہاری جماعت کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ معاف کر، میں نے کئیوں کتابوں میں یہ بات دیکھی ہے، اور عجیب و غریب یہی آیت اس وقت یاد آتی ہے، اللہ کے ہی منطق کے سوال یاد آتا ہے. فرقے تو بعد میں بنے، مسلک بعد میں بنے، ہے نا، الگ الگ جماعتیں بعد میں بنی، تقلید کی بنیاد پر الگ الگ مسلک الگ بنے، حنفی الگ، شافعی الگ، مالکی الگ، حنبلی الگ. اب یہ مسلک کے جماعتیں بننے سے پہلے کچھ لوگ تھے، ان کے تعلق سے یہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے فلاں بن فلاں بن فلاں شافعی تھے، فلاں بن فلاں. ارے شافعی مسلک تو بعد میں آیا نا، اس سے پہلے کا شخص اس جماعت کا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، دوسری بات، ایک عالم ہے جو دین کی زبردست اسٹڈی کیے ہوئے، قرآن کو حدیث کو جانے ہوئے، اس کو جان کر ایک حدیث کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ حدیث سے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق یہ مسئلہ نکلتا ہے.